يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واضح فرامین ہیں کہ مسلمان وہ مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن آپس میں اگر مثال ان کی دی جائے تو ایسے ہی ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو بے چینی، بخار اور تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے کہ مسلمان نہ تو اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر خود ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے کبھی کسی موقع پر بے آسرا اور بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، نہ ہی اسے ظلم کرنے کے لیے کسی دوسرے کے حوالے کرتا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے ہم پچھلے چند خطبات سے جو گزارشات ہیں وہ کرتے آ رہے ہیں۔ آج جو ہم نے سننا اور بیان کرنا ہے وہ یہ ہے
کہ اب ان حالات میں ہم کیا کریں، ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ذمہ داری بھائی چارے والی ہے جو قرآن نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے کہ آپس میں بھائی بھائی ہو، انہیں اپنے سے الگ نہ سمجھو، اس معاملے سے لا تعلق نہ رہو، اس معاملے کو ہلکا نہ سمجھو، اور ان کے ظلم و ستم پر خاموش نہ رہو۔ بھائی کبھی اپنے دوسرے بھائی پر ظلم برداشت نہیں کرتا۔ ایک جسم کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا ایک حصہ جو ہے اسے زخمی کر دیا جائے یا اسے کاٹ دیا جائے یا اسے بیکار کر دیا جائے۔ ظاہر ہے اگر جسم کے ایک حصے کا نقصان ہے تو پورے جسم کا نقصان۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنا بھائی سمجھا جائے۔ اور جنگ بدر کا ایک واقعہ کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتا ہے، وہ مسلمان جس نے جنگ بدر میں ایک کافر کو پکڑا ہے اور اسے باندھ رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے دوسرا مسلمان، اس کو کس کے باندھنا، اس کی ماں بہت امیر عورت ہے، اچھے خاصے پیسے دے گی۔ اب جس کو باندھا جا رہا ہے وہ مسلمان کو کیا کہہ رہا ہے، تو کچھ خیال کر، تو میرا بھائی ہے۔ حقیقی بھائی ہیں آپس میں، ایک مسلمان ہے، ایک کافر ہے جسے دوسرا مسلمان باندھ رہا ہے قیدی بنانے کے لیے۔ یہ جو بند رہا ہے اس نے مشورہ دینے والے کو کہا تو یہ بات نہ کر، تو میرا بھائی ہے، سگا بھائی ہے۔ اس نے کہا نہیں، تو بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ صحابہ کا عمل بھی یہی کہ اگر کوئی بھائی ہے تو وہ دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی یہی کہ کوئی بھائی ہے تو وہ دین کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے، اور قرآن مجید کا فرمان بھی یہی ہے۔ مسلمان دنیا کے کسی کونے کے ہوں، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے، برادر مسلمان ملک ہے، وہاں کے رہنے والوں نے ادھر ہجرت کے ایام گزارے۔ اب جب وہ جانے لگے تو کئی قسم کی رائے سامنے آئی، لوگوں نے انہیں برا بھلا بھی کہا، نہیں کہنا چاہیے، الزامات بھی لگائے ان پر، نہیں لگانے چاہیے۔ بحیثیت اسلام، بحیثیت ایمان وہ ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے عوام کی بات کر رہا ہوں، ہم نے انہیں یہاں اپنے علاقوں میں جگہ دی، جذبہ وہی والا تھا کہ اہل مدینہ نے مکہ سے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی تھی، وہ ہماری حکومتوں نے اس کا افزانہ وصول کیا ہو، پیسے وصول کیا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، حکومتوں کا عمل ان کے ساتھ۔ ہم عوام کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے انہیں جگہ دی، انہیں اپنا بھائی سمجھا، اور وہ ہمارے مسلمان بھائی بھی تھے۔ بات کرنے کا مقصد ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی مسلمان ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ دوسرے مسلمان کا ایسے ہی ہے جیسے اس کے جسم کا کوئی حصہ ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی بات جو ہمارے کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تکلیف کو محسوس کیا جائے۔ دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ جس حیثیت میں بھی ہم ہیں، جہاں کہیں پر بھی ہم ہیں، ان کے لیے آواز کو بلند کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ مجھے اگر موقع ملتا ہے ممبر پہ کھڑا ہونے کا، واعظ کرنے کا، درس دینے کا، جمعہ کا خطبہ دینے کا، تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں اپنی اس حیثیت کو استعمال کروں۔ اسی طرح جہاں جہاں پر کوئی ہے، اگر وہ اپنا حلقہ احباب رکھتا ہے، اگر وہ اثر و رسوخ رکھتا ہے، اگر اس کی بات سنی جاتی ہے، وہ بات کہیں پہ کہتا ہے، اسے مظلوم مسلمانوں کی بات کرنے سے بالکل بھی گریز نہیں کرنا چاہیے، تاکہ
یہ جو مقدمہ ہے امت مسلمہ کا، یہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے، یہ اجاگر رہے، تکلیف کا احساس جو ہے، چبھن کا احساس وہ ہوتا رہے، یہ بھی ہمارا کرنے کا کام، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دوسرا فرمان ہے، مسلمان کبھی بھی مسلمان کو بے آسرا نہیں چھوڑتا، وہ یوں سائڈ پہ نہیں ہو جاتے، مسلمان کا وتیرہ نہیں ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے لوگ کہ ہم امت محمد میں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے مسلمانوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیں اور کہیں ہمارا اس مسئلے سے تعلق ہی نہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ اور صرف اہل فلسطین ہی نہیں، جہاں جہاں پر کافر مسلمانوں پر کسی بھی طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، وہ چاہے وہ ممالک ہوں جنہیں ماضی قریب میں برباد کر دیا گیا، یا عملاً جن ملکوں پر ماضی قریب میں قبضہ کر لیا گیا، یا وہ ملک ہوں جہاں پر مسلمان آباد ہیں اور وہاں رہنے والے مسلمانوں پر ظلم کیے جائیں، جیسے پڑوسی ملک ہے ہندوستان، وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہاں مسجدوں میں اذانیں بند کروائی جاتی ہیں، بلکہ جو ان کا صوبہ ہے اتر پردیش، پورے صوبے میں لاؤڈ سپیکر پہ اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ابھی 2-4-5 سال پہلے تک آپ چلے جائیں، پورے یو پی میں اذانیں گونجا کرتی تھی، لیکن اب اذان دینے کی اجازت نہیں ہے۔ گائے ذبح کرنے کا مسئلہ یہ بڑا لمبا چلا آ رہا ہے، لیکن اب باقاعدہ مسلمانوں کی مسجدوں سے اٹھنے والی اذان کو بند کروایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت ان کی ہے، زور بازو کے ساتھ۔ اور یہی نہیں، مسجدوں کو گرایا، بابری مسجد کی مثال تو سامنے ہے، اور کتنی ہی مسجدیں ہیں جو آج ان کے نشانے پر ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں بھی جو ہے نا وہ ہمارا مندر تھا، یہاں بھی ہمارا مندر ہوا کرتا تھا، یہاں وہ ہر مسجد میں، تقریباً ایک علاقے میں ہر مسجد میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد کی کھدائی ہو اور اس مسجد کو گرایا جائے، وہاں جو ہے نا وہ مندر بنایا جائے، جہاں پہ ایک اللہ واحد کی عبادت کی جاتی ہے وہاں پہ لا کے بتوں کو رکھا جائے۔ یہ ان کا مسلمانوں کو زیر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ کہیں پر بھی مسلمان ہوں، ہندوستان کے مسلمان ہوں یا کسی اور ملک کے مسلمان، اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے کہیں پر بھی، کسی بھی حیثیت میں آپ ہیں، تو آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر فضول باتیں، فضول بحثیں، لا یعنی مکالمات اور لا یعنی بحثیں وہ چھوڑ دی جائیں، اور اپنی باتوں میں، اپنی مجالس میں، اپنی میٹنگوں میں اس بات کو لازم کر لیا جائے کہ ہم نے لازمی دنیا کے مسلمانوں کی بات کرنی ہے، تو یہ ایک قسم کا احیاء ہوگا، مسائل کو اجاگر کرنا ہوگا، اور ظاہر ہے جسے احساس ہوگا بات وہی کرے گا۔ وہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ فلسطینیوں کو فلسطین چھوڑ دینا چاہیے، چلے جانا چاہیے، ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہوگا، انہیں اگر احساس نہیں ہے تو یہ ان کے دل کا معاملہ ہے، ان کے اندر کا معاملہ ہے، اگر وہ درد محسوس نہیں کر رہے تو یہ ان کا معاملہ ہے۔ اگر مسلمان ہے، کوئی مومن ہے، تو وہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ مسئلے کو بیان کرنا اور اجاگر کرنا۔ تیسرا ہمارا کرنے کا کام یہ ہے، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں پیش آیا ایک واقعہ۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے، مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے کہا میں مکہ جاؤں گا، وہاں پہ جا کے عمرہ کروں گا، پھر واپس آؤں گا۔ مکہ میں گئے تو مکہ والوں نے کہا بے دین ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، اسلام لے آیا، دین سے پھر گیا، بے دین ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں بے دین نہیں ہوا، بلکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور جب انہوں نے ستایا تو جاتے ہوئے اعلان کیا، مکہ والوں بات سنو،
میرا علاقہ میرا قبیلہ جو ہے وہ اس راستے پر ہے جہاں سے تمہارے قافلے گزرتے ہیں. تو آج کے بعد میرے علاقے سے تم تک اناج کا ایک دانہ بھی پہنچ نہیں پائے گا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے دے. یہ ہے معاشی بائیکاٹ. جب تک اللہ کا رسول اجازت نہ دے اس وقت تک میرے علاقے سے، میرے قبیلے سے، وہ راستے سے، چاہے شام سے آنے والا تمہارا قافلہ ہو یا کہیں سے بھی آنے والا قافلہ یا میرے علاقے سے آنے والی گندم اور اناج ہو، مکہ میں ایک دانہ بھی پہنچنے نہیں دوں. اور اس نے ایسے کیا بھی. جب واپس گئے اپنے قبیلے میں تو انہوں نے کہا مکہ جانے والا قافلہ نہیں گزرے گا، اگر اپنا اناج بچانا ہے تو پھر کوئی اور راستہ استعمال کرو، یہاں سے نہیں جانے دوں. اب ظاہر ہے اور کتنے راستے وہ استعمال کرتے. بالآخر اکٹھے ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت سماجت کی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اسال کو کہا کہ ان کے قافلوں کو آنے جانے دو. یہ بائیکاٹ مہم یہ آج کی نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ ایک ہتھیار ہے دشمن کو کمزور کرنے کا، اسے گھٹنوں پہ لانے کا. یہ جو بائیکاٹ کی آواز اگر بلند ہوتی ہے اس کے مخالف بھی آپ کو آوازیں بلند ہوتی ملیں گی. ٹھیک ہے، ایک نقطہ نظر میرا ہے اور ایک نقطہ نظر آپ کا ہے. آپ بائیکاٹ نہ کریں. ہم کوئی ان چیزوں کو حرام نہیں کہتے کہ حرام ہے، کلیتاً حرام نہیں ہے، لیکن غیرت دینی کا مسئلہ یہ ہے، غیرت ایمانی کا مسئلہ یہ ہے کہ حمیت اور غیرت میں اپنے مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے اور یہ چیز سامنے لانے کے لیے کہ ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں، اس کے مخالف کھڑے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے یا ان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. اور دوسری بات، ہم جن چیزوں کے بائیکاٹ کا کہتے ہیں نا، کولڈ ڈرنکس ہیں، پیزے برگر وغیرہ ہیں، یا آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیں بھی صحت کے لیے اچھے ہیں یا نہیں. یہ صحت برباد کرتے ہیں. جس سے مرضی پوچھ لو، جسے اپنی صحت کی، اپنے جسم کی فکر ہے وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے، وہ بچتا ہے. اور اگر آپ یہی چیزیں ان لوگوں کی استعمال کریں جو ہم سے کمایا ہوا پیسہ ہمارے ہی بھائیوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، صحت بھی برباد، ایمان بھی برباد. کوئی ایک دو جگہ یہ بھی سننے کو ملا کہ جی ہم پھر کیا کریں، یا تو اس کے برابر کی کوئی چیز ایسی بنائی جائے نا مسلمان ملکوں میں، ہمارے اپنے لوگ بنائیں. کہتے ہیں ہمیں ویسا ذائقہ نہیں ملتا، ویسا ٹیسٹ نہیں آتا جیسے ان کا ہے، تو لازمی جو ہے نا اس کے برابر کی کوئی چیز بنائی جائے. بھئی یہ کوئی جان بچانے والی چیزیں نہیں ہیں جو لازمی آپ کو چاہیے ہی چاہیے. کوئی بوتل پیے بغیر مرتا نہیں. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ لازمی بنائی جائے. ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے ہاں بنتی ہیں وہ بھی نہ پیو، نہ صحت برباد کرو اپنی، اور وہ تو بطور خاص نہ پیو کہ جو اپنی کمائی کا ایک حصہ جو ہے وہ باقاعدہ یہودیوں کو علی اعلان دیتے ہیں، علی اعلان دیتے ہیں یہودیوں. ہمیں تو بعض چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا، اب سامنے آ رہی ہیں. یہ جو ہم کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اس میں جو ونڈوز ہیں مائکروسافٹ کی، مائکروسافٹ باقاعدہ اپنی ونڈوز استعمال کرنے والے کا یہودیوں کو پتہ دیتا ہے، جگہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے یہ استعمال کرنے والا، اور وہیں پہ اس پہ جو ہے نا ٹارگٹ کر کے اس پہ حملہ کیا جاتا ہے اور مارا جاتا ہے. مسلمانوں کے خلاف
یہودیوں کے ساتھ خالصتاً پورے اخلاص کے ساتھ یہ سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ وہ ہمارے آپس کے جھنجٹ ہی ختم نہیں ہو رہے، الجھنیں ہی ختم نہیں ہو رہی. کفر اس وقت ایک ہو چکا ہے، جدید و قدیم سب کو ملا کے کفر ایک ہو چکا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے الکفر ملت واحدہ. کبھی بھی نہ سمجھنا کہ کفر جو ہے وہ الگ الگ ہے، یہ ایک ہی جماعت ہے. بٹے ہوئے تو آپ ہو. سوشل بائیکاٹ کی ضرورت ہے. جتنا کوئی جہاں پہ جتنی حد تک کر سکتا ہے. میں اپنے گھر کا ذمہ دار ہوں. اب میں یہ تو نہ کروں کہ یہاں میں لوگوں کو کہوں کہ بائیکاٹ کریں ان چیزوں کا اور جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے میرے دسترخوان پہ وہی چیزیں ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. فلسطینیوں کے خون میں معاونت ہے. یہودیوں کی اشیاء کو استعمال کرنا، ان کے کاروبار کو بڑھانے میں ان کا شریک ہونا، ان کی معاونت کرنا، یہ فلسطینیوں کا قتل کرنے کے برابر اور مترادف ہے. چوتھی چیز ہے ان کے لیے دعا کرنا. دعا ایسی، ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو نا، موقن بالاجابہ، تمہیں اندر سے یقین ہونا چاہیے کہ میری یہ دعا قبول کی جائے گی، لٹائی نہیں جائے گی. دعا کرتے ہوئے یقین ہونا چاہیے. ایسی دعا کرو جیسے مشکل میں پھنسا ہوا بندہ اپنی آخری آواز، آخری صدا، آخری پکار لگاتا ہے کہ کوئی میری سنے، میری فریاد کو آئے. ایسی دعا کرو کہ یقین ہو کہ یہ میرے دل سے نکلی ہے، درد کے ساتھ نکلی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. ایسی فلسطینیوں کے لیے دعا کیا کرو. ساری امت مسلمہ کے لیے دعا کیا کرو. اپنے لیے دعا کیا کرو. اپنے ملک کے لیے دعا کیا کرو. دعا ایسی کہ یقین ہو کہ میں نے یہ جو مانگا ہے یہ لازمی اللہ تعالیٰ مجھے دے گا. اور دوسرا، فلسطینیوں کے لیے اگر ہم نے دعا کرنی ہے، ہمیں کوئی لالچ تو ہے نہیں، کوئی لالچ نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے مسلمان بھائیوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہو ہم نے دعا کرنی ہے. اور بے لوث دعائیں جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. پانچواں کام ہمارا کرنے کا پتہ کیا ہے؟ کہ جتنی ہماری استطاعت ہے، طاقت ہے، ہم ان کی مدد کریں. ان کی مدد کریں. ان کی مدد کا کوئی بھی طریقہ وہ ہاتھ سے جانے نہ دیں. انہیں جس چیز کی ضرورت ہے فلسطین کے اندر، یا جو اپنا بچاؤ کر کے مصر کی طرف آ گئے اور پناہ گزین کیمپوں میں رہ رہے ہیں، وہاں تک آپ کسی بھی طریقے سے مدد پہنچا سکتے ہیں، آپ مدد پہنچائیں. کہیں پہ اس حوالے سے فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے، آپ اس میں حصہ ڈال لیں. ہمیں تو یہ بھی جھوٹ بتایا اور پھیلایا گیا ہے کہ جو آپ دے رہے ہو وہاں تک پہنچ ہی نہیں رہا. پاکستان سے کہتے ہیں 1 روپیہ بھی نہیں پہنچ رہا. ہم نے جب اپنے ذرائع سے معلوم کیا، انہوں نے کہا پاکستان تو پاکستان ہے، جو ہندوستان کے مسلمان بھیج رہے ہیں وہ بھی پہنچ رہا ہے. پاکستان تو حکومتی سطح پہ، حکومت اپنے طریقے سے بھیجتی ہے، تنظیمیں اکٹھا کر کے حکومت کے حوالے کرتی ہیں، یہ اپنے طریقے سے بھیجتے ہیں. یہ تو حکومت کے طور پہ بھیج رہے ہیں. ان کا پہنچنا وہ اس پہ تو زیادہ اعتبار کیا جا سکتا ہے جب ہندوستان کے مسلمانوں کا اکٹھا کیا ہوا وہاں ہندوستان حکومت پہنچا رہی ہے، تو پاکستان کیوں نہیں پہنچائے گا؟ مالی طور پہ ان کی مدد کریں. جہاں پہ بھی ان کے لیے فنڈ کے لیے آواز اٹھائی جائے، ان کے لیے اکٹھا کیا جائے پیسہ، وہاں لازمی اپنا حصہ ڈال لیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بے آسرا نہیں چھوڑتا. ہو سکتا ہے ہمارا یہی حصہ، ہمارا یہی دیا ہوا وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے ہم سے، اور تو ہمارے پاس ذرائع نہیں ہیں اور ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. حکومتوں فوجوں کو ہم مجبور نہیں کر سکتے. بات پہنچا سکتے ہیں
مجبور نہیں کر سکتے، لیکن اپنی جیب سے نکال کے خرچ تو کر سکتے ہیں۔ یہ کرنے میں تو کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی مجھے نہیں روک سکتا، نہ کوئی روک رہا ہے۔ اور انہیں اب اس چیز کی ضرورت ہے، وہ جو بے گھر ہیں انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، وہ جن کے پاس کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں انہیں اس چیز کی ضرورت ہے، رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں اور بوڑھے بالکل بے آسرا، بے یار و مددگار جو پڑے ہیں، انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں کہ میرے اتنے سے دیے سے کیا ہوگا، جسے ضرورت ہوتی، جو ضرورت مند ہوتا ہے نا، جو ضرورت مند ہوتا ہے، ہم نے تو کئی ضرورت مند گھر دیکھے ہیں، ہم میں سے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں 30 40 50 ہزار لاکھ روپیہ دینے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ آرام سے دے دیتے ہیں، وہ اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ لیکن اسی جب لاکھ کے 50 ہزار کے 5-6 حصے کر کے ہم راشن کے پیکٹوں کی صورت میں گھروں میں پہنچاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوتا ہے۔ وہ اس پہ بھی راضی، کیونکہ انہیں ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت مند کے لیے تھوڑا ہو زیادہ، جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں لازمی کریے، اور یہ سمجھ کے نہ کریے کہ وہ کوئی نچلی سطح کی قوم ہے، نچلی سطح کے لوگ ہیں، ہارے ہوئے مارے ہوئے پسپا ہوئے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی قسم ہمارے محسن ہیں، فلسطینی امت مسلمہ کے محسن ہیں۔ جو کام پوری امت مسلمہ کو کرنا چاہیے تھا، وہ اکیلے جو ہے اکیلے کھڑے ہیں مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے، اپنی سرزمین اسلام کی حفاظت کے لیے، انبیاء کی وراثت جو ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ اکیلے کھڑے ہیں۔ ساری دنیا کی طرف سے فرض کفایہ وہ ادا کر رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ یہ سمجھ کے دیجئے کہ ان کا ہم پر احسان ہے، اور ہم نے اس احسان کو جو ہے وہ اپنے دل سے قبول کیا ہے کہ واقعی ان کا احسان ہے۔ ان کے احسان کی قدر کی صورت میں ہم ان کی طرف جو ہے ان کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے حصہ ڈال رہے ہیں۔ یہ 4-5 کام ہمارے کرنے کے ہیں، یہ لازمی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔